نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جھوٹ کہتے ہیں دل اور زبان کے فرق کو، خلاف حقیقت بات کو، یعنی بات کچھ ہو اور بتائی کچھ اور جائے. ایمان کے منافق خصلت. قال اللہ تعالی انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. اللہ تعالی نے فرمایا جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ اصل میں جھوٹے ہیں. یعنی جو ایمان والا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ ایک دن وہ اپنے رب کو جا ملے گا اور اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اپنی باتوں کا جواب دینا ہے. اس لیے وہ جھوٹ سے حد الوسع پرہیز کرتا ہے. عن قیس قال وسمعت ابا بکر رضی اللہ عنہ یقول یا ایھا الناس ایاکم والکذب فإن الکذب مجانب للایمان. قیس کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے. یعنی جھوٹ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو جو چیز ہمارے ایمان کو ہی ختم کرنے والی ہے وہ پھر ہم کس طرح گوارا کر سکتے ہیں؟ اس سے کتنی زیادہ نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ ایمان کے بغیر تو ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بچتا ہی نہیں. جھوٹ منافقت کی علامت. قال أتبع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. جزاک اللہ خیر. سیدنا عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں جس شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہے. اور منافق مومن نہیں ہوتا، یعنی مومن جو ہے وہ منافق نہیں ہوتا. منافق کون ہوتا ہے؟ جس کے دل اور زبان میں فرق ہوتا ہے، 2 چہروں والا ہوتا ہے. اور جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک حصہ موجود ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دیا جائے. نمبر 1، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، یعنی اس کے پاس کوئی چیز رکھی جائے امانت کے طور پر تو وہ اس کو کھا جائے، ختم کر دے، ضائع کر دے، واپس نہ کرے. اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی غلط بیانی کرے، بات کو پھیر دے، پلٹ دے. اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یعنی وعدہ پورا نہ کرے. اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. یہ 4 باتیں مومن کے اندر نہیں ہوتی. مومن ان باتوں سے، ان حرکتوں سے نفرت کرتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے اپنی باتوں کو، اپنے اپنے طریقوں کو چیک کریں اور ان چیزوں سے حد الوسع پرہیز کریں تاکہ سچے اور خالص مومن بن سکیں. جی نیکسٹ حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بری عادت. ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أن قد أحدث منها توبة. جزاک اللہ خیر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ نفرت اور بغض والی نہ تھی. اور کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا، حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اتر جاتا. آپ سوچئے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے یا غلط بیانیوں سے کام لیں گے اپنی روزمرہ زندگی میں تو اس کا اثر ہماری آخرت پر کیا پڑے گا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حوض کوثر پر آپ کے پاس کیا لے کر جائیں گے؟
کیونکہ انسان کا نام اعمال اس کے ساتھ ہوگا. تو ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے نام اعمال میں جھوٹ ہو. اگر پچھلی زندگی میں ہم نے غلطی سے کوئی جھوٹ بول دیے ہیں تو اس پر سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے. اور باقی آئندہ کے لیے توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے. خود بھی، گھر والوں کو بھی اور بچوں کو بھی خاص طور پر سچ کا پابند بنائیں. دنیا میں ہی سزا ملنے والا گناہ. عن ابي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى بصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. جزاک اللہ. سیدنا ابو بکر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں بھی جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جتنا کہ قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ ہے. یعنی قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ جو ہے، یہ تین بیماریاں ایسی ہیں. اس میں قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے کاٹ لینا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا. خیانت، امانت کا پاس نہ رکھنا. اور جھوٹ، غلط بیانی کرنا. یہ تین گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی. تو آپ سوچئے کہ اگر دنیا میں بھی انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کہیں اس نے کسی کے ساتھ برا تو نہیں کیا، اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا، اس کا حق تو نہیں مارا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اس کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا. کیونکہ رشتہ داروں کا بہت بڑا حق ہے، خصوصاً خون کے رشتوں کا. تو اس لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کر دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری چیز، خیانت، نگاہ کی خیانت بھی ہوتی ہے. جیسے پرچہ کر رہے ہیں آپ تو کسی اور کا دیکھ کے لکھنا شروع کر دیں. اسی طرح مال کی خیانت بھی ہوتی ہے. اپنی ڈیوٹی کے اوقات کی خیانت بھی ہوتی ہے. یعنی اگر ڈیوٹی 8 سے 2 بجے تک ہے تو 1 گھنٹہ پہلے ہی چھٹی لے کے آ جانا بلا وجہ، سستی کے مارے کام پورا نہ کرنا. اسی طرح اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی، خواہ وہ ایک سوئی کیوں نہ ہو، بڑی چیزیں تو بڑی ہیں، اگر سوئی بھی رکھی ہو اس کے ساتھ بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ انسان اپنے استعمال میں لے آئے یا اس کو بیچ ڈالے یا اس کو ضائع کر دے. نہیں، یا تو کسی کی امانت رکھے نا، اور اگر رکھی ہے تو اس کی مکمل حفاظت کرے، اور جب مالک آئے تو اس کو واپس لوٹائے. کوئی برتن ہے، کچھ بھی ہے، مثلاً بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی کھانا بنا کے آپ کے گھر برتن بھیجتا ہے اور آپ کھانا کھا لیتے ہیں اور برتن آپ کو بڑا پسند آتے ہیں، آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں، وہ ٹوٹ گیا. اس میں ایک تو جھوٹ ہو گیا اور دوسری خیانت ہو گئی. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بد اخلاقی بھی ہیں اور انسان کی آخرت کے لیے نقصان دہ بھی ہیں، اور آخرت سے پہلے دنیا میں بھی انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جانا. نیکسٹ حدیث پڑھیے. عن ابي الاحوال قال كان عبد الله يقول ان الكذب لا يصلح منه ذكر ولا هزل ولا يعد الرجل صبيا ثم لا ينجب له قال وان محمدا قال لنا لا يقال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا يقال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. جزاک اللہ. ابو الاحوص سے روایت ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سنجیدگی یا مزاح کسی صورت میں جھوٹ بولنا صحیح نہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم غلط بات کر کے تو دوسرے کو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، تو مذاق میں بھی جھوٹ منع ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے جیسے آگے آ رہی ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، کیونکہ جو شخص جھوٹا ہوتا ہے پھر چاہے مذاق میں بولے اس کو پھر عادت پڑ جاتی، اور وہ عادت پھر وہ بہت ہی، چونکہ بری عادت ہے، ایمان کے منافی ہے، تو اس لیے انسان کے لیے نقصان دہ ہے. تو کسی بھی حالت میں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا. اور کوئی شخص کسی بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا نہ کرے.
آپ میں سے اکثر مائیں ہیں، تو مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو کہہ دیتے ہیں اچھا یہ چیز تم ابھی مجھے دے دو میں تمہیں پھر لے دوں گی، یا میں تمہیں اس سے اچھی لے دوں گی. یا بچے بازو کا ضد کرتے ہیں تو ہم اس وقت ان کو ٹالنے کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں. نہیں، کچھ بھی ہو، کیسی بھی مشکل ہو، جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ اگر بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ پھر بڑے ہو کر اس لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی جھوٹ بولتے تھے. بعض اوقات آپ گھر میں ہوتے ہیں تو ملنے کے لیے آتا ہے تو آپ بچے کو کہتے ہیں جاؤ ابا گھر میں نہیں، آپ بچے سے جھوٹ بلوا رہے ہیں اور خود بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تو ایسے میں بچے کے دل سے والدین کا احترام نکل جائے گا. پھر ہم کہتے ہیں بچے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے. جب آپ اپنے رب کا ادب نہیں کرتے، اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، نافرمانی کے کام کرتے ہیں، تو بچے آپ کا ادب کہاں سے کریں گے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سچائی کی راہ اختیار کریں، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے. کیونکہ صدیق جو ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے. اور اسی طرح انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی آپ کو کہے تم جھوٹے ہو تو کتنا غصہ لگتا ہے، چاہے جھوٹے ہوں بھی، پھر بھی انسان کو یہ برداشت نہیں ہوتی یہ بات کہ کوئی اس کو جھوٹا کہے. تو اس لیے آخرت میں اگر کوئی شخص جھوٹوں کے گروہ میں سے اٹھایا جائے تو اس کی کتنی بڑی بدنامی اور بے عزتی ہوگی. سوچئے ذرا، اگر آپ کے ماں باپ کو پتہ چل جائے آپ نے جھوٹ بولا ہے تو آپ کو شرم آتی ہے. اگر آپ کے استاد کو پتہ چل جائے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے تو آپ کو شرم آتی ہے. آپ کے شوہر کو پتہ چلے کہ آپ جھوٹے ہیں تو آپ کے لیے بڑی شرمندگی اور خفت کی بات ہوگی. کہاں یہ کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں جھوٹا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹوں کے دفتر میں اس کا نام لکھا ہوا ہو. تو اس لیے ہر صورت میں ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے. اس بارے میں کوئی کچھ کہنا چاہے تو آپ ہی کہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں السلام. سوچتی تھی کہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے لیکن ہم جھوٹ کے دن منانے لگتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور پھر سب کا مذاق اڑاتے ہیں. دن رکھ لیا جھوٹ بولنے کے لیے، تو دن چھپانے کے لیے. فرسٹ رول جس کو کہتے ہیں. واقعی آپ نے بڑے اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ ہم نے اس کو جھوٹ کے دن کے طور پہ منایا، یعنی اس دن جھوٹ ہی بولنا ہے اور لوگوں کو ہنسانا ہے یا ان کو سرپرائز دینا ہے یا کسی بھی طرح جھوٹی خبریں پھیلانی ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بری بات ہے. جھوٹی قسم، جھوٹی قسم کبیرہ گناہ ہے. پڑھیے. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم حقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يستطيع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. صحیح بخاری. جزاک. سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کون سے، کبیرہ گناہ کون سے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی کسی اور اس کے نام میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی اور کو اس کا پارٹنر بنانا. اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا. دیکھیے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہوتا ہے، پالا پوسا ہوتا ہے، ان کے ہم پر بہت حق ہوتے ہیں. اس لیے کبھی بھی ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہیے. ماں باپ کے ساتھ برا سلوک بھی ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں انسان کو ملتی ہے. تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. پوچھا پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا غموس قسم کھانا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غموس قسم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جان بوجھ کر کسی مسلمان کا مال مار لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا. جان بوجھ کر کسی مسلمان کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھانا. تو
اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی قسم کسی بھی صورت میں جائز نہیں، خواہ وہ مال ہتھیانے کے لیے ہو یا کسی اور وجہ سے. جھوٹی قسم اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. عن ابن مسعود يضرب به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكبر اعمال اخيه المسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: ان الذين يشترون بعهد الله. سیدنا ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان بھائی کا مال جھوٹی قسم کھا کر لے لیا، وہ اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا. یعنی کسی وقت مال اپنا نہیں، چیز اپنی نہیں، لیکن صرف ہتھیانے کے لیے جھوٹ بول دیا، جھوٹی قسم کھا دی، تو وہ اللہ کا سامنا نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا. پھر اس کی تصدیق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب سے یہ آیت پڑھی: ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کے بدلے تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی ان سے ناراض ہوگا. علاقوں کی ویرانی کا باعث، گھروں کی ویرانی، علاقوں کی ویرانی، کام کاج کی ویرانی، یعنی انسان کی بدبختی کی علامت. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم اور قطع رحمی سے جلدی کسی چیز پر سزا نہیں ملتی، اور جھوٹی قسم علاقوں کو ویران کر دیتی ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں، شہر بھی برباد ہو جاتے ہیں. تو جھوٹی قسم جہاں بھی ہوگی وہاں خیر و برکت نہیں ہوگی، وہاں زندگی کی رونق نہیں ہوگی، مصیبتیں ٹوٹیں گی. اس لیے کبھی بھی جھوٹی قسم نہ کھائیں. جھوٹی قسم کھانے پر دل پر قیامت تک نقطہ لگ جانا. عن عبد الله بن أنيس الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين الصدر فأدخل فيها مثل الجناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. سیدنا عبداللہ بن انیس جوہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کو ناراض کرنا، جھوٹی قسم کھانا. کوئی قسم کھانے والا اگر قسم کھائے اور فیصلہ اسی قسم پر موقوف ہو، پھر وہ اس قسم میں مچھر کے پر کے برابر بھی جھوٹ شامل کر دے، تھوڑا سا بھی جھوٹ، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بنا دیا جاتا ہے جو قیامت تک رہے گا. یعنی جھوٹی قسم چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، انسان کی بدبختی کی علامت ہے. اس لیے اس سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے. جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں. جھوٹی گواہیوں کا پھیل جانا. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تصدق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته.
جزاک اللہ. سیدنا عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں. کس کے زمانے کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے. پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے، پھر وہ جو اس کے بعد ہوں گے، اور اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو قسم سے پہلے گواہی دیں گے اور گواہی سے پہلے قسم کھائیں گے، یعنی جن کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، جھوٹے قسم کے لوگ ہوں گے اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہوں گے. اور آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد کیا حال ہو چکا ہے. لوگ نہ جھوٹ بولنے پر شرماتے ہیں، نہ جھوٹی گواہی دینے پر، نہ جھوٹی قسم کھانے پر. تو ایسی صورت میں ان کے دین اور ایمان کا کیا حال ہوگا؟ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہیے. اور اس پہ وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو جھوٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، چاہے وہ لوئرس کی طرف سے ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو، چاہے وہ مال بنانے والے کی طرف سے ہو، یا چاہے جس کا ہتھیارا جا رہا ہو، وہ کنٹینیوسلی جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں. وہ قسم اٹھانے کے بعد اس کا سارا کچھ کیسے کر لیتے ہیں؟ احساس ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے. اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے، جیسے یہ چند حدیثوں سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے، تو خیر باز آ جائے. اس لیے لوگوں تک یہ تعلیم پہنچانا اور انہیں اس بات کا احساس دلانا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جھوٹ بول کر انسان بڑے سے بڑا مال ہتھیا لے. کتنے دن دنیا میں رہے گا؟ کیا ہمارا مال قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا؟ کیا حشر کے دن ہمارے ساتھ اٹھے گا؟ کیا ہمیں کوئی بھی فائدہ پہنچے گا؟ اور ہمیں نہیں پتا کہ جس مال کو جھوٹ بول کے ہم نے لیا وہ چند دن میں ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، کوئی چور ڈاکو اس کو لے جائے، یا انسان خود ہی دنیا سے رخصت ہو جائے. وعلیکم السلام. ابھی جھوٹی گواہی کی بات ہو رہی ہے، جیسے کل آپ کو بتایا تھا نا جیل میں کام کرتے ہیں، جی. تو آپ یہ دیکھیے کہ صرف جھوٹی گواہی کی وجہ سے عورتیں سزائے موتیں ہیں، اور 50 سال 90 سال قید. ایک عورت کو 90 سال قید، ایک کو 50 اور 25 سال تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور یہ جھوٹی گواہیوں کے ساتھ، جھوٹی گواہیوں کی وجہ سے. اور وہ قسمیں کھا کھا کے ہمیں بتاتے ہیں جب ہم وکیل مہیا کرتے ہیں کہ باجی ہم قسم کھا کے بتا رہے ہیں تم یہاں ہیں، اب سزائے موت کے سیل میں تو جھوٹ نہیں بولیں گے کہ یہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جھوٹ ایک انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. ماں بیٹیاں جیل میں ہیں، بیویاں ہیں، بچے ان سے چھوٹ گئے ہیں. اتنی وہاں تباہی ہے کہ ہم صرف 3 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اتنے سال ہو گئے لیکن ابھی تک ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں جاتے. لیکن شکر الحمدللہ کے قرآن کو لے کر گئے ہیں تو ان کو قرآن سے جوڑا ہے. میں تو ان سے ایک بات کرتی ہوں کہ دیکھو جو تمہیں یہ وقت ملا ہے اس کو جنت کا راستہ بناؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشیں اور قرآن سے ہمیں جڑے رکھیں تاکہ ہم اس پر چل کر جو وقت ہے اس کو ہم اچھی طرح گزاریں. بالکل. اور کتنا ضروری ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے باپوں، بیٹوں، بھائیوں، بچوں سب کے ساتھ ان معلومات کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے بچیں. اور حقیقت یہ ہے کہ علم جتنا بھی ہو، جب تک اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا ڈر نہ ہو انسان برائیوں سے نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ڈر دے دے. اب ایک جھوٹی بات کر کے کسی انسان کو اگر کوئی قید کروا دیتا ہے تو آپ سوچئے کتنا بڑا ظلم ہے، اور وہ اپنے لیے کیا کما رہا ہے.